دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل کانفلکٹس چل رہے ہیں، امریکہ کا انفلوئنس ایک طرف سے چل رہا ہے، چائنا دوسری طرف سے آواز اٹھا رہا ہے، تو سینٹر کے اندر جو دبئی کا فیوچر ہے یہ اب اور زیادہ ٹائٹ ہے اس کے لیڈر کے ساتھ، المخدوم فیملی کے ساتھ اور شیخ محمد کے ویژن کے ساتھ۔ جنگ جب بھی ہوتی ہے تو وہ صرف بارڈر کو ہٹ نہیں کرتی، اکانومیز کو بھی ہٹ کرتی ہے۔ 2026 کے اندر یہ جو اسکیلیشن ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، کہتے ہیں کہ دبئی کی اکانومی ڈوب رہی ہے، دبئی ڈوب رہا ہے، دبئی پہ حملے ہو رہے ہیں۔ دبئی چونکہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹریڈ کے اوپر، ٹورزم کے اوپر، فائنینس کے اوپر، تو انسٹیبلٹی اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گی۔ کہتے تھے کہ دبئی کی اکانومی کولیپس کر جائے گی، مگر بارہا دفعہ نہ صرف دبئی نے کولیپس نہیں کیا بلکہ دبئی ترقی کرتا رہا، اپنے آپ کو دوبارہ بناتا رہا، اپنے آپ کو دوبارہ ری برانڈ کرتا رہا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ ہر سسٹم کے پیچھے دنیا کے اندر یہ جو بڑے بڑے سسٹم دیکھتے ہیں ایک آدمی کا نام آتا ہے، اور دبئی کی کہانی کے اندر بھی ایک نام ہے جو سینٹر پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ نام ہے شیخ محمد بن راشد المخدوم کا، جو 2006 میں دبئی کے رولر بنے، دبئی کے امیر بنے۔ شیخ محمد کی کہانی، ان کی جو خدمات ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یہ ویسے 2006 سے بہت پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 1995 میں ان کو ولی عہد کراؤن پرنس جب بنایا گیا تو وہ آلریڈی کی سیکٹرز چلا رہے تھے دبئی کی اکانومی کے۔ انہوں نے صرف دبئی کو انہیرٹ نہیں کیا، انہوں نے دبئی کو آپریشنلائز کیا، اور اس کا جو ماڈل تھا، ترقی کا ماڈل، ٹریڈ کا ماڈل، ٹورزم کا ماڈل، اس کے نیچے پہیے لگا دیے، اس کو ایکسلریٹ کر دیا۔ مگر یہ جو کہانی ہے دبئی کی اور یہ جو کہانی ہے شیخ محمد کی، یہ ایک ایسی فیملی کی کہانی ہے جو پچھلی 2 صدیوں سے، 200 سال سے تقریباً دبئی اور اس کے علاقے پہ حکومت کر رہی ہے۔ یہ جو المخدوم فیملی ہے یہ بنی یاس ٹرائب سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے 1883 میں دبئی کے علاقے کے اوپر اپنی حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے یہ جو علاقہ تھا یہ ابو دھابی کے امیر کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ دبئی جب یہ المخدوم فیملی کے پاس آیا تو ایک چھوٹا سا یہ ٹریڈنگ پورٹ تھا، چھوٹا موٹا کاروبار ہوا کرتا تھا، اور پرل ٹریڈنگ یعنی موتی اس کے سمندر سے، اس کے پانی سے لوگ ڈائیو کر کے نکالا کرتے تھے۔ انتہائی غریب علاقہ تھا، یہ کوئی آئل بیسڈ، ٹورزم بیسڈ اکانومی نہیں تھی پہلے وقتوں کے اندر۔ 1972 میں شیخ محمد کے جو والد تھے، جو امیر تھے دبئی کے، شیخ راشد بن سعید المخدوم نے پورٹ راشد کی بنیاد رکھی، اور پھر 1979 کے اندر جبل علی پورٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی 20th سینچری تک آتے آتے یہ جو امیر تھے دبئی کے، ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ ٹریڈ کو انہینس کر سکتی ہے، ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں، تو دنیا کا پیسہ بھی آئے گا، دنیا کے لوگ بھی یہاں پہ آئیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دبئی اٹ سیلف ایک ایمریٹ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر۔ اس کی جو آبادی ہے یہ اس وقت بھی بہت تھوڑی تھی، آج بھی جو لوکل آبادی ہے اس کی وہ انتہائی کم ہے۔ شیخ راشد کے زمانے میں یہ بات سیمنٹ ہو گئی کہ دبئی کے پاس تیل تو بہت زیادہ نہیں ہے، مگر دبئی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ورلڈ بزنس کے لیے۔ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، اسپیشلی جو ساؤتھ ایشیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنی ایک ویسے پہلی ویڈیو میں یہ بتا چکے ہیں کہ برٹش راج کے دوران یہ جو تمام علاقہ تھا اس کو ٹوریشل سٹیٹس کہا کرتے تھے، اور اس کا کنٹرول دلی سے چلایا جاتا تھا۔ برٹش جو ریزیڈنٹ تھا وہ اس سارے علاقے کو کنٹرول کیا کرتا تھا۔ 1990 میں شیخ راشد کا دور ختم ہو گیا، اور مخدوم بن راشد المخدوم جو بھائی تھے شیخ محمد کے، انہوں نے 1990 سے 2006 تک دبئی پہ حکومت کی۔ یعنی دبئی از اے ملٹی جنریشنل پروجیکٹ، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو دبئی کا رائز آپ دیکھتے ہیں یہ اکیلا ویکیوم کے اندر نہیں اوپر گیا، اس نے ایک فیڈریشن کے اندر ترقی کرنا شروع کی، اور اس فیڈریشن کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ 1971 میں شیخ زید بن سلطان النہیان، دا فاؤنڈنگ فادر آف UAE، اور جو امیر تھے ابو دھابی کے، ان کو یہ خیال آیا کہ برٹش جا رہے ہیں اور ہم دنیا کے ایک عجیب و غریب کانفلکٹ زون کے اندر ہیں، تو اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو شاید ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے شیخ راشد بن سعید المخدوم کے ساتھ میٹنگ کی، اور کہا جاتا ہے کہ جس جگہ کو آج آپ شیخ زید روڈ جہاں پہ کہتے ہیں، وہاں پہ صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ ایک خیمہ ٹینٹ لگایا گیا، اور وہاں پہ یہ جو 2 لیڈرز تھے انہوں نے UAE کے قیام کا فیصلہ کیا ایک فیڈریشن کے طور پہ۔ اس کا سٹرکچر بڑی انٹرسٹنگ تھا، 7 ایمریٹس تھی اس کے اندر، ہر ایمریٹ کا امیر
اپنی حکومت چلائے گا اپنے علاقے کے اندر، مگر جب یہ ملک کے طور پہ کام کریں گے تو اس کا ایک لیڈر ہوگا جو پریزیڈنٹ ہوگا جس کا تعلق النیان فیملی سے ہوگا، اور اس کا جو پرائم منسٹر ہوگا اس کا تعلق المخدوم فیملی سے ہوگا جو دبئی کے امیر ہیں۔ یعنی پولیٹکس اور تیل ابو دھابی کے پاس تھا، اس نے انجن کو وہاں سے چلایا، اور جو ٹریڈ ہے، کاروبار اور گلوبل بزنس، اس کا کنٹرول دبئی کے پاس ہے اور وہ وہاں سے چلاتا ہے۔ مگر لیڈرشپ جو ہوتی ہے، اس قسم کے لیڈر جو ہے جنریشنل لیڈرز، یہ بہت پہلے ان کی بنیادیں ڈل جاتی ہیں، ان کی جو تربیت ہے بہت ہی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ 1949 میں شیخ محمد پیدا ہوئے دبئی میں۔ اس وقت 1949 کے اندر یہ جو علاقہ تھا یہاں پہ صحرا تھا، اور چند کشتیاں آیا کرتی تھی، ہندوستان سے کاروبار ہوا کرتا تھا۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اس کی۔ یو کے اندر مونس آفیسر کیڈٹ اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور 1968 کے اندر شیخ محمد کو ہیڈ آف دبئی پولیس بنا دیا گیا، یعنی شرطہ فورس کے ہیڈ بنا دیے گئے شیخ محمد۔ اس فیز کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوا، ان کو یہ سمجھ آیا کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، اگر ایک شہر یا ایک ملک کی آبادی بڑھے اور اس کے اندر کاروبار ہو رہا ہو تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور رسک ٹالرنس انتہائی زیادہ ضروری بات ہے کہ جو لوگ کاروبار کو سمجھتے ہیں کہ کس کام کے اندر زیادہ رسک ہے، کس رسک کو آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو اس دور کے اندر ان کے اندر ڈیولپ ہوئی۔ شیخ محمد کو بہت ارلی یہ سمجھ آ گیا تھا، ایک چھوٹا سا ملک ہے، چونکہ آبادی نہیں ہے تو اگر وہ بہت بڑی فوج ویسے ہی نہیں بنا سکتے تو پھر طاقت ہے کہاں پہ اور ویزیبلٹی کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پوری دنیا میں، اگر آپ انڈیا کی طرف بھی دیکھیں تو ہم تاج محل اور شاہی قلعے کی طرف دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مونیومنٹس ہیں، آئیفل ٹاور ہے پیرس کے اندر، اسٹیچو آف لبرٹی ہے امریکہ کے اندر۔ تو ان کو سمجھ آیا کہ اگر ہم آرکیٹیکچر کے اوپر زور دیں تو یہ ایک سگنل ہے دنیا کی طرف کہ دبئی از ریڈی فار بزنس۔ ایمریٹس ایئر لائنس کا لانچ جو ہے وہ شاید ان کی ایک بہت بڑی کامیابی بھی تھا۔ 1985 کے اندر صرف $10 ملین کے ساتھ یہ ایئر لائن سٹارٹ کی گئی۔ اس کو سٹارٹ کرنے کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس PIA کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، مگر اس کی ترقی کے اندر جو ویژن ہے شیخ محمد کا وہ واضح نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ برج العرب بنایا گیا، اس کو اس طرح مارکیٹ کیا گیا دنیا میں کہ یہ دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل ہے، وہ تھا یا نہیں تھا یہ قابل بحث بات ہے، مگر اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ ساری دنیا کے اندر یہ کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ ایک چھوٹا سا ملک مڈل ایسٹ کے اندر کلیم یہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے اچھا ہوٹل ہے، تو جا کے ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ 2010 کے اندر جو کرائسس تھا شدید ترین، اس کے اندر کمپلیٹ کی گئی۔ یہ پام جمیرہ، پام جبل علی، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جنہوں نے دبئی کو فور فرنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا پوری دنیا کی ٹورزم انڈسٹری کے، پوری دنیا کی ٹریڈ انڈسٹری کے۔ اس ساری کہانی کے اندر جو بات انٹرسٹنگ ہے، جو لوگوں کو شاید آج بھی نہیں پتا حیرت انگیز طور پہ، دبئی کے پاس کوئی تیل نہیں ہے، تو پھر یہ ایک اتنا بڑا گلوبل ہب کیسے بن گیا؟ تیل جو ہے اس کی کنٹریبیوشن لیس دین 1% آف دا GDP ہے دبئی کی۔ دبئی کی اکانومی ٹریڈ، ایویشن، لاجسٹکس، ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ اور یہ جو ماڈل ہے فری زون کا، ویسے فری زون کا ماڈل دبئی کے پراپر اڈیپٹ کرنے سے پہلے دنیا کے اور ملکوں کے اندر بھی تھا، یعنی سنگاپور وغیرہ میں، مگر جس طرح سے ویگرسلی دبئی نے اور دبئی کی رولنگ فیملی نے اس ماڈل کو اڈیپٹ کیا، یہ بھی شاید صدیوں تک پڑھایا جائے گا اسکولوں کالجوں کے اندر۔ ایک انٹرسٹنگ کہانی اگر آپ دبئی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بھی دبئی اپنے عروج کی طرف جاتا ہے تو ایک دیوار سے جا کے ٹکرا جاتا ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دبئی پہ اس قسم کا پریشر آیا ہے، تو تاریخ بالکل ہی ایک مختلف کہانی سناتی ہے، کیونکہ 2008 کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا دبئی ورلڈ کے اوپر، ایک ڈیٹ کرائسس، تقریباً $59 بلین کا کرائسس۔ اس وقت ابو دھابی کی جو حکومت ہے اس نے تقریباً $10 ارب رپورٹڈلی $10 بلین دیے، اور جو برج دبئی تھا اس کا نام تبدیل کر کے برج خلیفہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کی کریکشن تھی 2009-2014 میں، جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں دبئی میں۔ اس کے بعد کووڈ کا شوق آیا، جو ملک ٹورزم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اس کو تو بہت ہی بڑی مصیبت پڑ گئی 2020 کے اندر۔ مگر جیسے ہی یہ کرائسس ختم ہوئے تو امیڈیٹلی ہر دفعہ دبئی کی حکومت نے کوشش کی کہ وہ
بہت جلدی اپنی ریپوٹیشن کو ریسٹور کریں، اپنے ملک کو کھولیں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں، اپنی جو گروتھ ہے اس کو انکریز کریں۔ جب بھی ویسے ایکسپینشن ہوتی ہے دنیا کے اندر تو اس سے سٹریس کریٹ ہوتا ہے، مگر دبئی نے بارہا سسٹم کو ریسیٹ بھی کیا، سسٹم کو ریسٹارٹ بھی کیا۔ مگر دبئی کا جو سکسیس ہے اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جس کو لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ بات نہیں کرتے۔ دیکھیے، دبئی آپریٹ کرتا ہے ایز این ایبسولوٹ مونارکی۔ شیخ محمد بن راشد المختوم جو ہیں وہ امیر ہیں، ان کا جو کہا ہوا لفظ ہے وہ قانون ہے دبئی کے اندر۔ پولیٹیکل ڈسینٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے پورے یو اے ای کے اندر۔ میڈیا بھی لمٹس کے اندر آپریٹ کرتا ہے، مگر اس کا ٹریڈ آف ہے، یعنی دنیا کے اندر ڈیموکریسیز بھی ہوتی ہیں، دنیا کے اندر ڈکٹیٹرشپس بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو دبئی یو اے ای یا یہ جو مڈل ایسٹ کا ماڈل ہے، اس کا ریٹرن یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ لا انفورسمنٹ ڈیلیور ہوتی ہے، یعنی سیکیورٹی ڈیلیور ہوتی ہے، اور لوگوں کو جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں اسٹیبلٹی اور انفراسٹرکچر اور لانگ ٹرم پلاننگ کی جا سکتی ہے اگر ملک کا حاکم مخلص ہو اپنی قوم کے ساتھ، اپنی ملک کے ساتھ، اس کی ترقی کے ساتھ، تو وہ نتیجہ نکلتا ہے جہاں پہ آپ آج دبئی کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ جو اماراتی سٹیزنز ہیں پوری ایمریٹس کے اندر، اسپیشلی ابو دھابی دبئی کے اندر، ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان دا ورلڈ، اور اسٹیٹ سپورٹ بھی ملتی ہے اگر کوئی مسئلہ پڑ جائے ان کو تو۔ حالانکہ جوہر سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ جن لوگوں کو آپ لوکل کہتے ہیں یو اے ای کے اندر، دبئی کے اندر، یہ ایک ٹرائب نہیں ہے، ان کی جو ہسٹوریکل کانفلکٹس بھی رہے ہیں آپس میں، یعنی چونکہ زیادہ تر یہاں پہ بیڈون رہا کرتے تھے تو ان کے پرانے جھگڑے بھی ہیں، مگر یہ جو چند رولنگ فیملیز ہیں انہوں نے یہ پروو کیا کہ اگر صحیح فیصلے کیے جائیں تو اس ڈائیورسیفیکیشن کو متحد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر دبئی کی کہانی کے اندر بڑا انٹرسٹنگ یہ سوال آتا ہے کہ پولیٹیکل فریڈم چاہیے ہمیں، یا اسٹیبلٹی چاہیے، یا بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ چاہیے؟ یہ سوال کا جواب ہے، یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس شخص سے کس وقت یہ سوال کا جواب لے رہے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یو اے ای کے جو لوگ ہیں، جو لوکلز ہیں، وہ اپنے معاملات سے خاصے خوش ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی جو میجورٹی ہے، مگر اصل سوال یہ نہیں ہے کہ دبئی کو بنایا کیسے۔ اب 2026 میں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر کون کنٹرول کرے گا۔ اگلی جو جنریشن ہے المخدوم فیملی کی، جو کراؤن پرنس ہیں شیخ حمدان بن محمد المخدوم، ہی از پوزیشنڈ ایز دا نیکسٹ رولر آف دبئی، مگر شیخ محمد نے جو اپنا سکسیشن ہے اس کو پلان ایسے کیا کہ جو اکنامک کنٹرول ہوگا دبئی کا وہ شیخ مخدوم بن محمد المخدوم کے پاس جائے گا، جو کی فائنینشیل اور گورننس رول کے اندر پلیس کیے ہیں۔ یہ دونوں ہی ان کے بیٹے ہیں۔ لیڈرشپ جو ہے وہ فی الوقت ایسے لگتا ہے کہ آل مخدوم فیملی کے ہاتھ میں سینٹرلائز رہے گی، مگر ایسے ملکوں کے اندر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنریشن چینج ہوتا ہے، جب سکسیشن ہوتی ہے، تو لانگ ٹرم کنٹینیوٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ فیملی آگے چل کے کتنی متحد رہے گی۔ یہ شیخ محمد المخدوم کی جو بایو ہے یہ کمپلیٹ اس لیے نہیں ہے کہ اب جو سسٹم ہے دبئی کا یہ انتہائی زیادہ پریشر کے اندر ہے۔ ایران کانفلکٹ نے پورٹس کو منجمد کر دیا ہے، ان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ تاخیر ہو رہی ہے، فلائٹس کے اندر پرابلمس چل رہے ہیں، ٹریڈ روٹس بند ہیں، انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ڈسرپٹیڈ ہے۔ اور چونکہ دبئی ان تمام معاملات کے اوپر انتہائی زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، اگر وہاں پہ آنی جانی نہ لگی ہوئی ہو تو اس کی اکانومی ڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں تاریخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ دبئی کا فیوچر شاید اس کے رولرز نہیں ہیں، جو لوگ رہتے ہیں دبئی میں وہ شاید زیادہ اثر انداز ہوں دبئی کے فیوچر کے اوپر۔ دبئی کی اگر آپ اسپیسیفکلی پاپولیشن دیکھیں، آپ کو حیرت ہو، شاید ایک ایسا ملک جہاں پہ 85 to 90% لوگ جو ہیں وہ ایکسپیٹس ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا جو رسک ہے جابس کا، رینٹس کا، انویسٹمنٹس کا، یہ ڈائریکٹلی ٹائیڈ ہے ٹو دی اکنامک سائیکلز آف دبئی۔ جب سسٹم سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو جو ایکسپیٹریٹ پاپولیشن ہے وہ سب سے پہلے پریشر کو محسوس کرتی ہے۔ اور ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو بارہا دفعہ دبئی نہ صرف ایسے کرائسس سے نکلا ہے بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور زیادہ اس کی جو پریسٹیج ہے، اس کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ اینڈ میں سوال بڑا سمپل ہے کہ دبئی ایکچولی ہے کیا؟ ایک ٹریڈنگ پورٹ جو اب ایک گلوبل سٹی ہے جہاں پہ دنیا کے ٹورسٹ جاتے ہیں، دنیا کا پیسہ جاتا ہے، لوگ بلڈنگیں خریدتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پہ اسٹیبلٹی اور گروتھ ہے، اگر وہ رک جائے تو پرابلم کریٹ ہو جائیں گے۔ کہا یہ جا سکتا ہے کہ دبئی
یا تو ایک ماڈرن میریکل، ایک معجزہ ہے جو ایک شخص کے ذہن میں تھا کہ ایک ایسی جگہ ریگستان کے اندر ہونی چاہیے جو ایک گلوبل ہب ہو، جہاں پہ ٹیکنالوجی بھی ہو، ایجوکیشن بھی ہو، سپورٹس ٹیمز بھی جائیں، دنیا کے لوگ کاروبار کریں، ترقی کریں، بہت بڑا لاجسٹک سپورٹس ہو، دنیا کا سب سے بڑا ایویشن ہب ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پرفیکٹلی مینجڈ رسک ہے۔ بارہ دفعہ جب بھی کرائسس آئی دبئی کے اوپر، اس کا جواب یہ آیا کہ دبئی جو ہے یہ ایک ماڈرن میریکل ہے، مگر اس دفعہ دوبارہ 2026 کے اندر دنیا کی الائنسز چینج ہو رہی ہیں، دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل کانفلکٹس چل رہے ہیں، امریکہ کا انفلوئنس ایک طرف سے چل رہا ہے، چائنا دوسری طرف سے آواز اٹھا رہا ہے، تو سینٹر کے اندر جو دبئی کا فیوچر ہے یہ اب اور زیادہ ٹائڈ ہے اس کے لیڈر کے ساتھ، المخدوم فیملی کے ساتھ اور شیخ محمد کے ویژن کے ساتھ۔ مگر اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دبئی ہمیشہ ریزیلینٹ رہا ہے، ہمیشہ اس نے اپنی ریپوٹیشن کا، اپنے لوگوں کا، ان لوگوں کا جو اس ملک کے اندر رہتے کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھا ہے، اور اپنی گروتھ کے اوپر، اپنے ٹارگٹ کے اوپر نظر رکھی ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ایک دو سالوں میں جب یہ ایران کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ دبئی کو انڈر دا لیڈرشپ آف شیخ محمد بن راشد المخدوم ٹاپ آف دا ورلڈ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔